اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان سنت. لوگ آ کر پوچھتے حضرت مسواک کتنا موٹا ہونا, کتنا لمبا ہونا, کھڑا کرنا کی سلا کو رکھنا, سرما ڈاویں ہاتھ انگھی میں ڈالنا یا سیدھی انگھی میں پہلے ڈالنا, تیل لگانے کا طریقہ, لباس پہننے کا طریقہ, جوتا پہننے کا طریقہ, مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ نبی نے گھر بنانا بتایا نہیں بتایا. یہ جو علماء چیخ چیخ کر نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں میلاد کے جلسوں میں, سیرت کے جلسوں میں, کھلی کھلی بات, کھلی کھلی بات. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جب دسترخوان بچتا اور سالن رکھا جاتا کدو کو اچک اچک کر کھا لیتے, ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا لیتے. کہا گیا انس کدو پسند ہے؟ فرمایا کدو پسند تو نہیں ہے, میرے محبوب اس کو زیادہ استعمال کیا کرتے تھے, آپ کے پسند کرنے کی وجہ سے میں پسند کر رہا ہوں. ایک صحابی آئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بچے سے بچے ذری سی عقل تھی, ماں دم کرانے کے لیے لے کر آئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر جب سینے پر دم کیا تو یہ جو چادر تھی سینے پر ذرا ہٹایا اور پھونک ماری. وہ صحابی بچپن سے لے کر موت تک, آپ جانتے ہیں جو لوگ مکے میں مدینے طیبہ گئے ہیں, عرب کو گئے ہیں, گرمی جیسا سخت ہوتی ہے, سردی بھی سخت ہوتی ہے, ایسی ہزاروں سختی, ہزاروں مرتبہ بخار, ہزاروں مرتبہ ہوائیں چلی, لیکن سینے کو بند نہیں کیا اس لیے کہ میرے محبوب نے میرے سینے کو کھلا رکھا تھا. جب چادر کو کھلا رکھنے کی سنت, کدو کو کھانے کی سنت, میٹھے کو کھانے کی سنت, ولیمہ کرنے کی سنت, ٹوپی پہننے کی سنت, میں کہتا ہوں خانقاہوں کے اندر جا کر جو ضرب لا الہ الا اللہ لگا رہے ہیں, جو جماعتوں میں جا کر اپنے دیندار ہونے کا, داعی ہونے کا, مبلغ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, جو مدرسوں کے محتوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفہ اور دار ارقم کی سنت کو, حضرت ابو ہریرہ سے درس حدیث کی سنت کو ادا کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, جو ائمہ ممبر و محراب کے اندر بیٹھ کر, جو علماء جو ہے اصلاح معاشرہ اور سیرت اور میلاد کے اسٹیجوں پر بیٹھ کر نبی کی سیرت گلے پھاڑ 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 کر کہتے ہیں, کیا نبی نے جب ڈھیلا لینے کا طریقہ بتایا, نبی نے استنجا کرنے کا طریقہ بتایا, نبی نے مرد بیوی کے ساتھ کیسا ہم بستری کرے اس کا طریقہ بتایا, نبی نے غسل کرنے کا طریقہ بتایا, نبی نے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا, کیا نبی نے گھر باندھنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ نبی کی مسواک سنت ہو سکتی ہے, نبی کا وضو کا لوٹا سنت ہو سکتا ہے, نبی کا گھر سنت نہیں, نبی کا دسترخوان سنت نہیں. یہ مرغ مسلم, یہ مرغ کی ہزاروں قسمیں, یہ بریانی کی دسیوں قسمیں, یہ شربتوں کی ہزاروں قسمیں, یہ اپارٹمنٹ, یہ بنگلہ, یہ کار, یہ مال, یہ دولت, یہ نبی کی کون سی سنت ہے؟ پوچھو نبی کی سیرت بیان کرنے والوں سے, خود ان کے گھروں کو دیکھو, ان کی سواریوں کو دیکھو, ان کے بنگلوں کو دیکھو. لما تقولون ما لا تفعلون یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. نبی کی سنت گھروں پر محنت نہیں ہے, گارے مٹی پر محنت نہیں ہے. آقا نے فرمایا انسان کا بدترین مال, جیسے حلال میں برا حلال, ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, طلاق حلال ہے لیکن اللہ کو ناپسند, نبی کو ناپسند, اچھی چیز نہیں ہے. گھر بننا جائز ہے حلال کمائی کے اندر, لیکن فرمایا کہ انسان کا بدترین مال, سب سے برا مال جو زمین پر لگے, جو عبادت پر لگے. کیوں؟
اگر روٹی پر لگتا ہے انسان کو چٹ کیاش ہو جاتی ہے، روٹی کھا لیتا ہے، مزے مل جاتے ہیں. کپڑے پر لگتا ہے، چٹ کیاش ہو جاتی ہے، انسان کپڑے پہن لیتا ہے اور مستی کر لیتا ہے. لیکن گھر جو بنتا ہے وہ گھر 150 سال کا ہوتا ہے، 200 سال کا ہوتا ہے. ورجنل ISI مارک کی سیٹ اور بندو جیسے موٹی موٹی کھندیاں اور طوفان سے بچنے، سیلاب سے بچنے، زلزلے سے بچنے کے الیکٹرانک چیزیں، ہیٹر چیزیں. اور آقا نے فرمایا میری امت کی جو عمریں ہیں 60 اور 65 اور 70 سال کے درمیان ہے، اور یہ بلڈنگ 150 سال 200 سال کی ہے. تو اب اگر روٹی پر خرچ کرتا ہے تو روٹی کیاش کر کر کھا لیا، کپڑے پر خرچ کرتا ہے تو وہ کیاش کر کر پہن لیتا ہے. لیکن گھر پر لگاتا ہے، جنازے نکل جاتے ہیں اور گھر یوں ہی باقی رہ جاتا ہے. اور ایک امت کے اندر فضا بنی ہے، پرانے گھر کو توڑو، نوا گھر بنو، بازو کی زمین لیو، اوپر بنو، دائیں بنو، بائیں بنو. کدو کی سنت تجھے یاد رہی، میٹھا کھانے کی سنت تجھے یاد رہی، امامے کی سنت تجھے یاد رہی، دعوت و تبلیغ کی سنت تجھے یاد رہی، صفا کی سنت تجھے یاد رہی، منبر و محراب کی سنت تجھے یاد رہی، نبی کا گھر یاد نہیں رہا. حضرت عمر نے نبی کے گھر کو دیکھا تو رو بیٹھے. بوریے کی چھت اور کھجور کے تنے کا ستون اور ایک مٹھی جو، یہ پورے نبی کے گھرانہ تھا، پورا نبی کی گھرانے کی سنت تھی. یہاں سے وہاں تک مال کماؤ، کھا نہیں سکتا، بلڈنگ لو، زمین لو، جائیداد لو، پراپرٹی لو. اور آقا کی یہ سنت آج امت فراموش کر گئی ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ جب اس میں دل لگتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو دل نہیں مانتا. حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، کیا آپ اپارٹمنٹ بنائیں گے؟ کیا بلڈنگ بنائیں گے صاحب آپ؟ قرآن شریف نے کہا یہ ہود علیہ السلام کی قوم، قرآن نے کہا اتتخذون مسانیہ لعلکم تخلدون. ہود علیہ السلام کے جو قوم تھی، یہ کھجور کا جو تنا ہے نا، اتنے لمبے، قالوا من اشد منا قوة، ان کو ناز تھا ہمارے سے کوئی زیادہ طاقتور. شوگر کی بیماری، BP کی بیماری، کڈنی فیلر کی بیماری، کڈنی میں کنسر کی بیماری، ہارٹ کی بیماری، برین ٹیومر کی بیماری، کینسر کی بیماری، ایڈس کی بیماری، یہ جسمانی بیماریاں اور روحانی، غیبت کی بیماری، جھوٹ کی بیماری، دغابازی کی بیماری، داڑھی مڈانے کی بیماری، جوڑوں کی غلامی کی بیماری، ہولاد کی غلامی کی بیماری، حیض و نفاس چاٹنے کی بیماری، تجوری کی پوجا کی بیماری، کارخانے کی پوجا، کوئی بیماری نہیں تھی ان کو. بخار چھینک آتی چلی جاتی، نہ کینسر تھا، نہ ایڈس تھا، نہ BP تھا، نہ شوگر تھا، نہ کولیسٹرول تھا. کہتے قالوا من اشد منا قوة، ناز تھا ان کو اپنی طاقت پر. حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کی عورت کو بتایا، ایک عورت کو، کہ دیکھو آخری پیغمبر آنے والے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پیغمبر کی امت کی اوسط عمر 65 سال رکھی ہے. تو اس عورت نے کہا کہ اگر میں اس وقت میں ہوتی تو 65 سال سجدے میں گزار دیتی. یعنی میری عمر کا تو ایک حصہ ہے، سینکڑوں سال بیتے بیماری میں. اتتخذون مسانیہ، پہاڑ کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے. نقلی سیمنٹ، کھوکھلا لوہا، بوکس، ریت نہ لانا، پہاڑ ہی کو تراش دیتے تھے. قرآن نے کہا اتتخذون مسانیہ لعلکم تخلدون، ہمیشہ رہو گے. اور اللہ کا عذاب آیا
اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. کلام پاک کا 29واں پارہ. بلڈنگیں بنانے والوں، دولت کے پیچھے بھاگنے والوں، نماز چھوڑنے والوں، داڑھی بنانے والوں، عہدے کی پوجا کرنے والوں، کارخانے کی پوجا کرنے والوں، عمدہ فلک بوش عمارتیں بنانے والوں، بینکوں کا بیلنس بڑھتا ہوا دیکھ کر دل کو سرور پہنچانے والوں، عورت کی غلامی کرنے والوں، بچوں کی حدیث باندھنے والوں، زمینوں پراپرٹی کے کاغذات ڈاکومنٹ کا انبار لگانے والوں. کلام پاک کا 29واں پارہ سورہ حاقہ کا پہلا رکوع وہ قوم اتنی طاقتور تھی، وہ یوں کہتی وقالوا من اشد منا قوہ. یہاں سے بلال مسجد تک بھاگتے گئے تو ہاں اتنی طاقت کے پہاڑوں کو تراش دیتے تھے. سیڑھی نہیں چل سکتے ہم، 5 کلو کا وزنی پتھر نہیں اٹھا سکتے. دنیا بھر کی بیماریاں، آنکھیں کو دکھائی نہیں دیتا، گڑگے میں درد، پیشاب کی جگہ کیا کی، پاخانے کی جگہ کیا کی. انسان کے جسم میں عضو کم ہے اور بیماریاں زیادہ، اور پھر گھمنڈ. قرآن نے کہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. میرا عذاب کا جھٹکا جو لگا ایسا جیسا کھجور کے درختوں کو کاٹ کر میدان میں سلا دیا گیا ہو. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. اے لوگوں، کیا تم اپنے آنکھوں میں ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ کہاں گئے بلڈنگ بنانے والے؟ کہاں گئے وقالوا من اشد منا قوہ کہنے والے؟